إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں صحیح عقیدہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے، بجائے صحیح عقیدہ اپنانے کے انسان غلط عقیدے کو اپنا لے تو بسا اوقات دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت تو تباہ ہو کر ہی رہے گی۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، بلکہ پوری شریعت کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے بارے میں، اگر کسی چیز کے سلسلے میں زور دیا گیا اور اس کی بار بار تاکید کی گئی تو یہی صحیح اسلامی عقیدے کے بارے میں تاکید کی گئی، اس لیے کہ اسی پر ہمارا نجات ہے، اسی پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان اور ایک مومن کی زندگی میں عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت سے جو باتیں صحیح طور پر ثابت ہو جائے، عقیدے کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے، اسماء و صفات کے حوالے سے، یعنی اسلامی جو صحیح عقیدہ ہے اگر کسی مسلمان کے سامنے بیان کیا جائے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس صحیح عقیدے کو قبول کرے۔ لیکن آئے دن ہم اور آپ مسلمانوں کی حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کے عقائد کے بارے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جہاں بہت سارے اعمال میں خرابیاں ہیں، وہیں پر انسان اور مسلمان کے عقائد میں بھی بہت زیادہ گڑبڑی ہے، بہت زیادہ خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں، یا یہ کہیے کہ توحید ربوبیت کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہے۔ توحید ربوبیت جس کا توحید سے گہرا تعلق ہے، یعنی وہ اعمال، وہ افعال جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے، خاص ہے، اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک فی الربوبیہ ہے۔ شریعت میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے
اور مکہ والے جو کافر تھے، مشرک تھے، توحید ربوبیت کے قائل وہ بھی تھے، وہ بھی اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور سمجھا کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان توحید فی الالوہیہ کے اندر جہاں گڑبڑی اور خرابی ہے، توحید ربوبیت میں بھی خرابی ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جو چیز اللہ کر سکتا ہے، اس سلسلے میں ایک انسان اس قدرت کو اور اس شان کو اور اس توحید کو ایک بندے کے حوالے سے کر دے رہا ہے اور اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان اور مومن بھی قرار دے رہا ہے۔ اسلامی عقیدے میں اور اس کی خرابیوں میں، بہت ساری خرابیوں میں ایک بنیادی خرابی آئے دن ہم اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ ایک اسلامی عقیدے کے اندر جو لوگوں کے اندر جو گڑبڑی اور خرابی پیدا ہوئی ہے، شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے، اس میں ایک خرابی اور ایک بات جو آئے دن ہم اور آپ سنتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہوں گے، بہت سارے مسلمان، نادان قسم کے مسلمان جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوگا، نبی کی احادیث کو نہیں پڑھا ہوگا، اس میں عقیدے کی خرابی یہ سامنے آتی ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی جب شادی طے ہوتی ہے اور تاریخ کی بات آتی ہے تو بہت سارے مسلمان جن کو شریعت کی معلومات یا تو نہیں ہے یا تو ان تک نہیں پہنچایا گیا ہے، کبھی کبھی لڑکے والے اور کبھی کبھی لڑکی والے جب تاریخ طے ہوتی ہے، کسی عالم کو بلایا جاتا ہے، کسی مولوی کو بلایا جاتا ہے اور مولوی صاحب اور حافظ صاحب کے جیب میں ایک جنتری ہوا کرتی ہے، جس جنتری کو دیکھ کر تاریخ طے ہوتی ہے اور ڈیٹ فکس ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے حافظ صاحب، مولوی صاحب، تاریخ کوئی بھی ہو لیکن آپ اس میں جو مناسب لگ رہا ہے، دنوں میں کون سا دن اچھا ہے، مناسب ہے، اس میں سے آپ تاریخ اور دن کو متعین کر دیجئے تاکہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ ہو، صحیح سلامت ہماری شادی اور نکاح ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک انسان کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے شادی اور نکاح کے حوالے سے تاریخ فکس کراتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے، مولوی صاحب، مولانا صاحب، یاد رکھیے گا سنیچر کا دن مت رکھیے گا، یاد رکھیے گا منگل کا دن تاریخ مت رکھیے گا، اس لیے کہ یہ منحوس دن ہے، یہ شبھ نہیں ہے، یہ اشبھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عقیدے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے اور جو حق اللہ رب العالمین کا ہے ایک بندے کو دیا جا رہا ہے اور ایک بندے سے اپنا فیصلہ کروا رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی شخص جنتری کو دیکھ کر تاریخ طے کر دے اور یہ بتلا دے کہ دن میں اور تاریخ میں کون سی تاریخ اچھی ہے اور کون سا دن اچھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے، یہ انسان اور مسلمان کہاں سے لایا، انسان کو خود سوچنا چاہیے۔ کل ہی کی بات ہے، اسی مسجد میں کوئی نوجوان بھائی آیا تھا اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ ذرا 31 مئی جو تاریخ ہے، جو دن ہے، اس کو دیکھ کر بتلائیے کہ وہ دن اور وہ تاریخ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس بندے کا، اس نوجوان بھائی کا یہی سوال تھا، مقصد یہ تھا کہ شادی کی تاریخ رکھنی ہے 31 مئی، یہ اچھا ہے یا برا ہے، کون سا دن پڑ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم تو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 31 تاریخ منحوس تاریخ ہے، کون سا دن ہے اور اس دن کون سا دن پڑ رہا ہے، اور اگر کوئی بھی دن پڑے ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم وہ فیصلہ کر دیں اور کہیں کہ یہ دن اچھا ہے یا برا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حوالے سے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، پیدائش میں اور دن کے آنے جانے میں، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، یہ جو کچھ ہوتا ہے لآیات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں،
جو سمجھداری رکھتے ہیں اور جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، انسان اگر غور کرے، فکر کرے، سوچے، ذہن و دماغ پر ذرا زور دے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا یقیناً اس کا بنانے والا اور اس کی پیدائش کرنے والا، رات کے بعد دن لانے والا، دن کے بعد رات لانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلٌ وَيْلٌ مَنْ قَرَأَ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس انسان کے لیے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تلاوت کرے اور اس آیت پر غور نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ کون سی تعلیم ہے، کون سی بات رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کا اظہار کیا اور کہا کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور رات کے بعد دن کا جو آنے جانے کا معاملہ ہے، تاریخ بدلنے کا جو معاملہ ہے، دن بدلنے کا جو معاملہ ہے، سال بدلنے کا جو معاملہ ہے، اس میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ دن میں، تاریخ میں کون سی تاریخ اچھی ہے اور کون سی تاریخ بری ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات کو، بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو، بعض دنوں پر، بعض اوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں میں سب سے اچھا، سب سے بہتر جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سنیچر منحوس دن ہو گیا، بدھ اور منگل جو ہے منحوس دن ہو گیا۔ اور باضابطے کہنے والے نے کہا جنتری کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے اور بندہ اس تاریخ کو چھوڑ دیتا ہے، اس دن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھا جائے اگر کوئی آدمی اس عقیدے کو مانتا ہے اور اسی عقیدے پر چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں مداخلت کرتا ہے، مشارکت کرتا ہے، یاد رکھا جائے ایسی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے اللہ رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کو تکلیف دے صرف یہ کہہ کر کہ فلاں دن برا ہے، فلاں تاریخ بری ہے، یقیناً اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار بیدی الامر، رواہ البخاری۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیا چیز کرتا ہے جس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسب الدہر، انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، انسان وقت کو گالی دیتا ہے، انسان دن رات کو گالی دیتا ہے، دن اور تاریخ کو گالی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیدی الامر، ساری چیزوں کے نظام کو چلانے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ کہا بیدی الامر، تمام معاملات تو میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی چلاتا ہوں۔ اور زندگی گزارنے کے جو نظام ہے، آسمان کا نظام الگ ہے، چاند اور سورج کا نظام الگ ہے، تاریخ اور دن اور سال بدلنے کا نظام الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں پورا کا پورا میرا اختیار ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن رات کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی، بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں وقت برا چل رہا ہے، مت پوچھئے، زمانے کے بارے میں سوال مت کیجئے اور شکوہ زمانہ بن کر مت زندگی گزاریے، لیکن انسان کہتا ہے خیریت پوچھئے کیا چل رہا ہے، مت پوچھئے برا وقت چل رہا ہے، برا وقت چل رہا ہے۔ کیوں بھائی برا وقت کیوں چل رہا ہے؟ یہ کائنات کا نظام ہے، اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، غلطی آپ کی ہے، قصور آپ کا ہے، مجرم آپ ہیں، قصوروار آپ ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی اطاعت کریں،
ہر وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہر وہ دن ہمارے لیے برا دن ہے جس میں ہم اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، غلطی ہم کریں اور گالی اللہ رب العالمین کو دیں، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھا جائے اس چیز کا، اس جملے کا عقیدے سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ فیصلہ دینے والا فیصلہ دیتا ہے، سنانے والا کہتا ہے فلاں مہینے میں فلاں تاریخ اور فلاں دن کو شادی طے کر دیجئے، یہ اچھا دن ہے، یہ اچھی تاریخ ہے۔ یاد رکھا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرہ برابر بھی شرکیہ اعمال اور شرکیہ چیزیں آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی تردید کیا کرتے تھے۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ انہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل على الناس قال ماذا قال ربكم قالوا والله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب رواه البخاری۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے بھی کچھ غلط عقائد کی تردید ہے۔ کہا کہ زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز پڑھائی حدیبیہ مقام پر، رات کو بارش ہوئی تھی، بارش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، آپ نے صحابہ کرام کی طرف رخ کیا اور ایک سوال کیا، کہا ماذا قال ربکم، اے میرے صحابہ تمہارے رب نے کیا کہا، یعنی آج رات تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے کہا کہ رب نے یہ کہا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندے آج دو طرح کے بندے ہیں اور دونوں نے دو طرح کی صبح کی ہے، رات دونوں گزارے ہیں لیکن بندوں کی دو تقسیم ہیں، دو گروپ میں بٹ گئے۔ کچھ بندے ایسے ہیں رات میں جو بارش ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ کی مہربانی سے ہوئی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذلک مؤمن بی، یہ ایسے لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ مومن ہیں، وکافر بالکوکب، اور ستارے کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ نچھتر ہے، یہ ہتھیا ہے، یہ کون سی بارش ہے؟ کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، نبی نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں جو ستاروں پر ایمان رکھ رہے ہیں اور میرا انکار کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا بارش برسانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس میں ستاروں کا کوئی کمال نہیں، ستاروں کا کوئی اختیار نہیں، ہواؤں کا کوئی اختیار نہیں، پورب پچھم کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے برسایا ہے۔ لہذا یہ حدیث اسلامی عقیدہ پیش کرتی ہے کہ ایک بارش برسانے کی اگر قدرت کسی کے اندر ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے اندر ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ اچھا یا برا ہے، یاد رکھا جائے یہ اللہ رب العالمین کے حکم میں اور اللہ کی قدرت میں یہ مشارکت ہے اور یہ مداخلت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تاریخ کب آنے والی ہے ایک بندہ گھر بیٹھے بیٹھے بتلا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا علم بندوں کو نہیں دیا گیا ہے، انسانوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ نبی نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ 5 چیزیں تو ایسی ہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ انسان جاننے کی کوشش کرے گا وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 5 لا يعلمهن الا اللہ
لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله رواه البخاری فی کتاب التفسیر. بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں، مفاتیح الغیب خمس، 5 چیزیں یا غیب کی کنجیاں 5 ہیں. وہ چیزیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے وہ 5 ہیں. آپ نے فرمایا لا يعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہوگا، کل کیسا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم. تاریخ بتائی جا رہی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ شبھ ہے اور یہ اشبھ ہے. حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کا علم حقیقی علم اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم. پھر آگے کہا گیا نمبر 2 وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، ماں کی رحموں میں، ماں کے پیٹ میں بچہ بڑا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، کچھ کمی آ رہی ہے، کچھ خرابی آ رہی ہے، کچھ اچھائی آ رہی ہے، بچہ کیسے پرورش پا رہا ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. آگے کہا گیا وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ، بارش کب ہوتی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے. آج موسم سے تعلق رکھنے والے لوگ کچھ رجحانات بیان کر دیتے ہیں، 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد بارش ہوگی، لیکن وہ ایگزیکٹ یعنی فکس کر کے وہ نہیں بتلاتے ہیں. کبھی بارش ہو بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم. بہت خواہشات سے، بہت ساری تمناؤں سے ہم نے مکانات بنایا تھا، بلڈنگیں تعمیر کی تھی، بہت شوق سے اس میں رہتے تھے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی وفات اسی آپ کے گھر میں ہو. بہت سارے لوگ سعودی عرب، دبئی، قطر جاتے ہیں، وہیں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، ان کو اپنا گھر، اپنا وطن نصیب نہیں ہوتا ہے. کہا گیا موت کہاں آئے گی کسی کو نہیں معلوم، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے وہ چیز جس کا علم صرف اللہ کو ہے، ایک بندہ بالکل ڈھٹائی کے ساتھ اور بالکل امید کے ساتھ آدمی یہ گواہی دے دے کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن یہ اچھا یہ برا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں شرک ہے، یہ مشارکت ہے. اور اگر کوئی آدمی، بہت سارے لوگ، اس بھائی کو میں نے سمجھایا، بتلایا، لیکن جاتے جاتے بندہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مولانا پھر بھی دیکھ لیجئے، تھوڑا بتلا دیجئے، تھوڑی رہنمائی کر دیجئے کہ 31 مئی اچھا ہے یا برا ہے. اب بتائیے اس بندے کو کیا کہا جائے؟ ان کو صحیح تعلیم نہیں دیا گیا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ کے اختیار میں مشارکت کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایک امت کو غلط عقیدے کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حوالے سے کہا جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، بہت سارے بزرگوں، بہت سارے خواتین کو میں جانتا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہے، تاریخ جب متعین کی جاتی ہے شادی بیاہ میں وہ بضد رہتی ہیں، وہ ناراض ہو جاتی ہیں اگر ان کے خلاف تاریخ رکھ دی جائے اور دن کو متعین کر دیا جائے. یاد رکھا جائے اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ تاریخ بدل دی گئی ہے، جو میں چاہتی تھی، جو میں چاہتا تھا وہ تاریخ اور وہ دن فکس نہیں کیا گیا ہے، کچھ ہو جائے گا، یاد رکھیے ہو جائے گا. جملہ یاد رکھیے، اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس تاریخ کے بجائے اس تاریخ کو متعین کر دیا جائے اور آپ نے یہ گمان پال رکھا ہے، نبی کی حدیث کہتی ہے کہ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہ رہی ہیں. آپ چاہ رہی ہیں کہ کچھ حادثہ ہو جائے گا، گاڑی ٹکرا جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں آپ کا برا گمان ہے، اللہ کے فیصلے میں آپ برا گمان کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں. نبی نے فرمایا تھا انا عند عبد ظنی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندے کے سوچ کے مطابق ہوتا ہوں. بندہ میرے بارے میں، میرے فیصلے کے بارے میں
جیسی فکر جیسی سوچ رکھتا ہے فیصلہ ہمارا ویسا ہی ہوتا ہے. ان کان خیر فلہ و ان کان شر فلہ. اگر میرے بارے میں وہ برا خیال کیا ہوا ہے اس کے حق میں برا فیصلہ ہوگا. اگر میرے بارے میں خیر کا تصور رکھتا ہے, اچھی کی امید رکھتا ہے, اس کے ساتھ اچھا ہوگا. اور حسن ظن اللہ کے بارے میں, اللہ کے فیصلے کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ کتنا اہم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں. 3 دن باقی ہے, 3 روز باقی ہے, 3 روز کے بعد آپ دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قبل موتہ ب3 ایام, آپ اپنی موت سے 3 دن پہلے آپ نے یہ کہا تھا لا یموتن احدکم لا یموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ. تم میں سے کوئی شخص نہ مرے, تم میں سے کسی شخص کی وفات نہ ہو مگر وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو. موت کے وقت, موت سے پہلے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں, یہ باتیں چونکہ شادی بیاہ اور ایک بھائی کے سوال کا جواب میں نے دینے کی کوشش کی. اور یاد رکھا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا تھا, آپ بوڑھوں کو چھوڑ دیجئے, بزرگوں کو چھوڑ دیجئے, نوجوانوں کو چھوڑ دیجئے, عقیدے کا معاملہ جو حق اللہ کا ہے اس معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حساس تھے. عبداللہ بن عباس ہیں, 10-12 سال کی عمر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عقیدہ سکھا رہے ہیں. سواری پر سوار ہیں, پیچھے بیٹھے ہوئے عبداللہ بن عباس. آپ نے کہا اے بچہ میں تجھے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, کچھ باتیں سکھلانا چاہتا ہوں. آج توحید کی بات بچوں کو سمجھایا جائے تو آدمی کہتا ہے ان کو عقیدہ سمجھانے کی کیا ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. نبی سکھا رہے ہیں اے عبداللہ بن عباس کچھ باتیں سکھا رہا ہوں, اس کو یاد رکھنا. کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظ. اے عبداللہ بن عباس اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اے عبداللہ بن عباس اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا, اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اے عبداللہ بن عباس دنیا میں اگر کبھی کسی سے سوال کرنا ہو, کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ سے مانگنا, کسی بندے سے مت مانگنا. اور مدد چاہیے تو اللہ سے مدد طلب کرنا, اور جب سوال کرنا ہو, دعا کرنا ہو, اللہ سے دعا کرنا. اور آگے آپ نے وہی عقیدہ سکھلایا. آج بندے کو بندے کی بات پر اس قدر بھروسہ ہو جاتا ہے. کہا گیا یاد رکھا جائے اگر مقدر میں, اگر قسمت میں, اللہ کے فیصلے میں حادثہ لکھا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی تاریخ ہو, کوئی بھی دن ہو, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے, دنیا کی کوئی قوم مل کر, پوری قوم مل کر آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. آپ نے عبداللہ بن عباس سے کہا اے عبداللہ بن عباس وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ. اے عبداللہ بن عباس یاد رکھو, سیکھ لو, اگر پوری قوم مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے, کچھ دینا چاہے تو یاد رکھو اتنا ہی دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے قسمت میں لکھ رکھا ہے. اگر کوئی انسان, اگر کوئی قوم تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقدر میں لکھ دیا. اگر نقصان لکھا ہوا ہے, دن کوئی بھی ہو, تاریخ کوئی بھی ہو, حادثہ, مصیبتیں, بیماریاں آ کر رہیں گی. اگر نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے, کچھ نہیں ہو سکتا, بندہ کچھ نہیں کر سکتا, آدمی اللہ کی حفاظت میں رہے گا. میرے بھائیوں, یہ صحیح اسلامی عقیدے کے خلاف ایک تصور تھا جو امت مسلمہ کے اندر رائج ہے, جس کی طرف رہنمائی مناسب سمجھا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلامی عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جو عقیدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا, تابعین کا, سلف کا تھا, رب العالمین ہمیں اسی عقیدے کو پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین غلط عقائد, باطل عقائد سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین اسی مسجد میں اتوار کے دن درس ہوتا ہے, مغرب بعد درس ہوگا. اللہ رب العالمین
مرد و خواتین کو سب کو رب العالمین شدت کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔